چیف اسی سال میں میڈیکل آفیسر شوکت خانم اسپتال ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب، جن کا ہر طرف آج کل نام چرچا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود مگر ہیں. ہمیں ویلکم کرتے ہیں سر. چرچا باقی تو اپنی جگہ ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. آج شوکت خانم پر ہی بات ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی حالات آپ کے بالکل ٹھیک ہیں، فلو ہے، ڈونیشن اسی طرح آ رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ اور عطیات لوگ دیتے ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو پاکستانی رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر سال ہم 31 سال اب ہو گئے ہیں لاہور کے ہسپتال کو کھلے ہوئے. ہر سال ہم پچھلے سال سے زیادہ مستحق مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں یہ اپنی مثال آپ ہے تو غلط نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ کوئی اور کینسر ہاسپٹل نہیں ہے جو کہ یا تو حکومتیں نہ چلاتی ہوں یا کوئی جس میں پیشنٹس پھر خود پے کرتے ہوں. ایسا ہسپتال جس میں 75% سے زیادہ مریضوں کا کمپلیٹلی مفت علاج کیا جائے، اس کی اور کوئی مثال نہیں دنیا بھر میں. اور اب 2 اس طرح کے ہسپتال ہیں، اور تیسرا انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کراچی میں زیر تعمیر ہے. دسمبر اسی سال میں 29 دسمبر 2026 میں انشاءاللہ وہ بھی کھل جائے گا. یعنی وہ لاہور کے ہسپتال سے 2 گنا ہوگا؟ بالکل، وہ لاہور سے ڈبل ہے سائز میں بھی، اور تمام جو سہولیات ہیں اس کے اندر. لاہور میں 8 آپریشن تھیٹر ہیں، وہاں 16 ہیں. لاہور میں 5 ریڈیشن بجلی کی شعاؤں کی مشینیں لگ رہی ہیں، کراچی میں 10 لگ رہی ہیں، اور پشاور ہر چیز دگنی ہے. پشاور تقریباً لاہور جتنا سائز ہے. اور سب کتنے پیشنٹس جو ہیں ہر سال آتے ہیں؟ جی 2025 میں لاہور اور پشاور میں ملا کے ہم نے 14,500 نئے کینسر پیشنٹس لیے، جو کہ جن کا پہلے علاج نہیں ہوا تھا. اور اس کے علاوہ تقریباً 35,000 مریض دونوں ہسپتالوں میں فالو اپ میں ہوتے ہیں، جن کا ایکٹیو ٹریٹمنٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے، جو 6 مہینے یا 1 سال چلتا ہے. اس کے بعد وہ 5 سال تک آتے رہتے ہیں باقاعدگی سے ٹیسٹ کرانے، اسکین کرانے، اپنے کینسر کے ڈاکٹروں کو دکھانے اور دوائیوں کے لیے. اگر آپ کا علاج فری ہوا ہے تو پھر یہ 5 سال کے جو ٹیسٹ اور ملاقاتیں ہیں وہ بھی کمپلیٹلی فری ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی اس کا کوئی پریونٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ، کیا آپ مشورہ دیں گے کہ اس کی یعنی اس کو احتیاطی تدابیر اس کی کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ کینسرز تو ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو وزن کا زیادہ ہونا وہ ایک رسک فیکٹر ہے کینسر کے لیے. سگریٹ پینا، پان، حقہ، نسوار ہمارے ملک میں اتنی زیادہ نہیں. شراب سے لیور کا کینسر ہو سکتا ہے. بٹ یہ ساری جو تمام چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ نہ کریں تو بہت سارے کینسرز اس کی وجہ سے نہیں ہوں گے، پھیپھڑے کا، منہ کا، زبان کا. شوکت خانم زیادہ لیکن ایمفسس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ارلی پریونشن کے علاوہ ارلی ڈیٹیکشن، یعنی کہ جیسے ہی کوئی علامات ہوں کینسر کے یا شک ہو کہ کینسر ہو سکتا ہے تو فوراً چیک کرایا جائے. کیونکہ ابھی بھی زیادہ تر مریض ہمارے یہاں بہت لیٹ سٹیج میں آتے ہیں، جبکہ وہی کینسر اگر ارلیئر پکڑا جائے، پہلے پکڑا جائے تو اس کا مکمل علاج ممکن ہے. کون سی ایسا اسٹیج کے ممکن ہے کہ کوئی آپ ڈسٹرکٹ لیول تک اگر کلینکس قائم کریں اور وہاں ان کو جو پیشنٹس ہیں وہاں آ کے چیک اپ کرا سکیں، یہ ممکن ہے؟ یس، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. ہمارا پلان یہی ہے کہ ایونچولی جب کراچی کا بھی کھل جائے گا اور انشاءاللہ کوئٹہ کا کھل جائے گا تو اس کے بعد ہم نے چھوٹے ہاسپٹلز اور کلینکس کھولنے ان کے ارد گرد چھوٹے جو شہر ہیں، تاکہ زیادہ تر ٹیسٹس وغیرہ اور آسان جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ مریضوں کو اپنے گھروں کے قریب ملیں. اور جو بڑا ہسپتال ہے لاہور یا پشاور یا کراچی، وہاں وہ اسپیشلائز ٹریٹمنٹس کے لیے جائیں. کون سی اسٹیج کے مریض ہوتے ہیں صاحب جن کو بالکل مطلب یعنی کہ انٹرٹین نہیں کیا جاتا ہے یا ڈینائی کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ان کو تو ہم؟ کینسر ایک بیماری نہیں ہے، ہر کینسر کی مختلف سٹیج کے ہم مریض لیتے ہیں. کچھ ٹیومرز ہیں جو کہ سٹیج 4 میں بھی ہم لیتے ہیں. اچھا. لیکن زیادہ تر کیونکہ ان کا پھر بھی علاج ممکن ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کینسر کا ہم ارلیئر سٹیجز میں لیتے ہیں کیونکہ ہم زکوٰۃ سے علاج کر رہے ہیں. تو ہمارا خیال ہے اور یقین ہے کہ لوگ ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اس کا بہترین استعمال کیا جائے. اور اس کا بہترین استعمال ہمارے خیال سے یہ ہے کہ ان کے اوپر خرچے جن کا مکمل علاج ہو سکے، جو کہ واپس پھر اپنی فیملیز میں جا سکے، اپنے بچوں کا خیال رکھ سکیں، کام کر سکیں، سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. اب فیوچر اب جو کراچی والا ہے یعنی کتنا اس کا بجٹ ہے، کتنا ہو گیا ہے، کتنا ریکوائرڈ ہے؟ کراچی کے ہاسپٹل کا بجٹ اس وقت جو ہمارا بیسٹ ایسٹیمیٹ ہے کہ ٹوٹل 31 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہوگا. اوکے. اس میں سے 22 ارب روپے تقریباً اس کی کنسٹرکشن یا تعمیراتی کام پہ ہیں، جو کہ زیادہ تر اب خرچ چکے ہیں ہم. اوکے. اور 9 ارب روپے اس کی اکوپمنٹ کے لیے چاہیے ہیں. اچھا. تو اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے 2026 کے اندر کہ ہم نے 9 ارب روپے ابھی جمع کرنے ہیں خاص کراچی بنانے کے لیے. اچھا. تو ہمیں امید ہے کہ علاج معالجہ ہوگا وہ الگ ہے، وہ پھر انشاءاللہ اگلے سال سے شروع ہوگا. اچھا. اوور آل جو ہمارا بجٹ ہے اس سال کا وہ 43 ارب روپے ہے، 43 بلین روپیز. ٹھیک ہے. جس سے لاہور اور پشاور کے ہسپتال چلیں گے، فری علاج چلے گا،
اور اس میں سے کچھ حصہ کراچی میں. اور تو یہ پچھلے سال کتنا تھا ڈاکٹر صاحب؟ پچھلے سال تقریباً 38 بلین. اور پورے ہو گئے؟ بالکل پورے ہو گئے. پچھلا ہمیشہ ہمارا بجٹ سے زیادہ ہی ہمیں لوگ عطیات اور زکوٰۃ دیتے ہیں ہر سال. آپ کا کوئی بینیولنٹ فنڈ بھی ہے؟ I'm sorry? آپ کا کوئی فنڈ بھی ہے جو بینیولنٹ جمع ہو؟ ہاں انڈاؤمنٹ, ہمارا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے. جی جی بالکل, ہمارا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے. وہ ہمارا اس میں ابھی بھی اتنے پیسے نہیں ہیں جتنا ہمارا ٹارگٹ ہے, لیکن اس کے لیے الگ سے اگر کوئی ڈونیٹ کرے تو ہم اس میں ڈالتے ہیں. انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے اس کے لیے الگ آپ کی اپیل ہوتی ہے, لوگ اس میں الگ پیسے مختص کریں؟ اس کے لیے ہم اپیل اس طرح نہیں کرتے, اس میں اگر کوئی ویسے ڈونر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے وہ وہاں نہیں دے تو سکتے. نہیں, زکوٰۃ تو ہم جس سال میں اکٹھی ہوتی ہے تمام کی تمام اسی سال میں خرچ ہوتی ہے, اور زکوٰۃ کے جو مستحق ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے. لیکن جو زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ ہمارا بورڈ کا پالیسی ہے کہ ان میں سے 10% جو ہے وہ انڈاؤمنٹ فنڈ میں سیو کیا جاتا ہے ہر سال. ٹرسٹ لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ کیسے ہے کہ آپ ظاہر کہتے ہیں کہ آڈٹ بھی ہوتا ہے, شفافیت رکھنی ہے, پھر ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جی اگر صحیح رزلٹ چاہیے نا تو شوکت خانم سے جا کے ٹیسٹ کرا لو, وہ صحیح بتائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ محنت ہے ایک 30-35 سال کی اس کو اسٹیبلش کرنے میں, اس ریپیوٹیشن کو. خان صاحب کی اپنی ریپیوٹیشن ہے آنیسٹی کے لیے, وہ پرنسپل فیکٹر وہ تھا. بٹ اب آبویسلی ہاسپٹل کی اپنی بھی ریپیوٹیشن ہے, اتنے سالوں سے لوگ جانتے ہیں, دیکھتے ہیں خود کہ جو پیسہ وہ دیتے ہیں وہ واقعی مستحق مریضوں پہ خرچہ جاتا ہے. اسی لیے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کب وابستہ ہوئے ہسپتال سے؟ میں لاہور ہاسپٹل کے کھلنے سے 1 مہینہ پہلے میں نے جوائن کیا تھا, تو مجھے 31 سال سے زیادہ ہو گئے. آپ نے وقف کر دیا اپنے آپ کو اس لیے؟ نہیں, مطلب میں کام کرتا ہوں, مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے کام کرنے کی, لیکن یہ بہت بڑا میرے لیے پریویلیج اور آنر ہے کہ میں شوکت خانم میں کام کرتا ہوں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مریض آتے ہیں, ڈونیشن آپ نے دی ہوگی یا آپ نے دی ہوگی, ہمیں وہ دعا ہمیں بھی دیتے ہیں ساتھ میں, تو وہ ایک اسپیشل چیز ہے جو اکثر ہسپتالوں میں نہیں ہوتا. اکثر ڈاکٹر جو ہیں وہ پرائیویٹ پریکٹس جو ہوتی ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں, اکثر بیرون ملک چلے جاتے ہیں. لیکن آپ ماشاءاللہ بیرون ملک سے یہاں آئے تو آپ کے یعنی تصور کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ آپ بھی باہر چلے جائیں؟ نہیں, میں باہر ٹریننگ کے لیے بھی گیا تھا, پہلے بھی میں رہا ہوا ہوں باہر, لیکن میرے خیال سے اس ملک میں جو آپ کو فیلنگ آف بلانگنگ ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی ہے. ہم پاکستانی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں سب مل کے کہ اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالیں اس ملک کو امپروو کرنے کے. ہمارے پلیٹ فارم سے نقطہ نظر کے کیا آپ میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ شکریہ. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ اسی مہینے میں دیتے ہیں, تو ہم آپ کے ویورز کو اپیل کریں گے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ اپنی دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مستحق مریضوں کا علاج کر سکیں. انشاءاللہ کراچی کا بھی ہسپتال کھل جائے گا, وہاں پہ بھی یہی ٹریڈیشن چلے گا کہ 75% سے زیادہ مریضوں کا فری علاج کیا جائے گا. اس کے علاوہ سارا سال بھی لوگ زکوٰۃ بعد میں بھی دے سکتے ہیں, بٹ نان زکوٰۃ جو صدقہ وغیرہ دیتے ہیں وہ دیں, اور خاص طور پہ اور کراچی ہاسپٹل کے لیے ضرور ڈونیٹ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. ہم ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.